اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون لنا امانا من کل خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم ان پسندیدہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے دیے ہوئے حلال پاکیزہ رزق سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن حلال چیزوں کی طرف تمہارا دل مائل ہوتا ہے ان کی لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو منع نہ کرو، جس طرح عیسائیوں کے علماء، یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے راہبوں نے کھانے پینے کی عمدہ اور لذیذ چیزوں کو اور عورتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ بعض نے اپنے آپ کو گرجوں میں قید کر لیا اور بعض جو ہے وہ سفر پہ نکل گئے، یعنی حلال چیزوں کو چھوڑ دیا اور وہ اس طریقے کی زندگی گزارنے لگے۔ فرمایا ہے مسلمانوں، تم ان کی طرح حد سے تجاوز نہ کرنا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں پر اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجروں میں 3 شخص آئے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس خود، یہ تینوں موجود تھے۔ انہوں نے آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، حضور عبادت کیسے کرتے ہیں؟ جب عبادت کے معمولات پتہ چلے تو انہیں اپنی عبادت کم لگنے لگی۔ ان میں سے ایک نے کہا اب تو میں ساری رات نماز ہی پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں بھی ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے ہمیشہ کے لیے الگ رہوں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم تینوں کی گفتگو سن لی ہے، تم میں سے ایک کہتا ہے نماز ہی پڑھتا رہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں روزہ ہی رکھتا رہوں گا، تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ یاد رکھو، بخدا تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی میں ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ حضور نے فرمایا میں متقی ہوں، نہیں، بعض جگہوں پر اپنا آپ بتانا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں تم میں سے سب سے بڑا متقی ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں۔ سو جس نے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے رستے پر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت
ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ ایک دن حضرت سلمان جو تھے، یہ سلمان ہے، سلیمان نہیں ہے، سلمان، حضرت ابو درداء سے ملنے کے لیے آئے۔ ام درداء کو دیکھا کہ انہوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہن تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب حضرت ابو درداء آئے تو کھانا تیار تھا۔ حضرت سلمان کہنے لگے کہ حضرت کھانا کھا لیں، کہنے لگے نہیں میں روزہ ہے میرا۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو درداء نے پھر کھانا کھایا۔ رات کو سونے لگے تو ابو درداء مصلی پر چلے گئے اور حضرت سلمان نے انہیں پکڑا، انہیں کہا ادھر سو جاؤ۔ انہوں نے لٹایا، سو گئے، تھوڑی دیر گزری پھر کھڑے ہو گئے، انہیں پھر پکڑ کے لٹایا۔ رات کے آخری حصے میں حضرت سلمان نے کہا کہ اب عبادت کر لو، تہجد کا وقت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو درداء، آپ کے رب کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے اہل خانہ کا بھی آپ پر حق ہے۔ اور حضرت ابو درداء جب گئے تو انہوں نے جا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے، ایسا ہی کیا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ خویلہ بنت حکیم جو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، میرے پاس ایک دن آئی تو بڑے ہی بڑا گندہ حال ان کا ہوا تھا، ابتر حالات تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا حضور نے خویلہ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس عورت کا خاوند روزہ رکھتا ہو، ساری رات نماز پڑھتا ہو، وہ عورت اس طرح ہے جیسے اس کا خاوند ہی نہیں ہے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ اس لیے پھر اس نے بھی اپنے آپ کو ضائع کر دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے اپنے حال پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن مظعون کو بلاؤ۔ بلایا تو حضرت عثمان آئے۔ آپ نے فرمایا اے عثمان تم میری سنت سے اعراض کرنے والے ہو؟ سوال کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بخدا ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کی سنت سے اعراض نہیں کرتا، لیکن میں تو آپ کی سنت کو طلب کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ تم بھی روزے بھی رکھو، کھاؤ بھی، پیو بھی، نماز بھی پڑھو اور سو بھی۔ حضرت عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کی سنت پر ہی عمل ہوگا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔